اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ حضرت امام حسین کے شہید ہوتے ہی جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت امام حسین سے مسلسل آخری وقت تک بیعت کا اصرار رہا۔ آپ آخری سانس تک یزید کی بیعت سے انکار کرتے رہے۔ حضرت امام حسین لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، ورنہ خواتین اور بچے ساتھ لانے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جنگ کے حرب و ضرب بھی نہیں تھے۔ عرب جو اپنے ساتھ سفر میں معمول کی تلواریں اور اسلحہ جات رکھتے ہیں، بس وہی تھے۔ آپ کو ترماح بن عدی بن حاتم نے، جو حاتم تائی کا پوتا تھا، کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے علاقے میں چلے جائیں۔ جب مختلف بادشاہوں نے عرب پر قبضہ کیا تو ہمارے علاقے اس وقت بھی محفوظ تھے۔ میں چند دنوں میں آپ کی پشت پر 30,000 کا لشکر کھڑا کر دوں گا جو جانثار ہوں گے۔ لیکن آپ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور آگے بڑھ گئے، کیونکہ آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام، آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اعیان و انصار اور محبین شہید کر دیے گئے۔ 70 لوگ آپ سے پہلے شہید کیے گئے، پھر امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سوید نامی ایک آخری زخمی جو چھری لے کر حملہ آور ہوا، اسے بھی شہید کر دیا گیا، اور یہ کربلا کے آخری شہید تھے۔ لیکن ان کی خون آشام تلواروں کی پیاس ابھی بجھی نہیں تھی، اور ان کی آتش غیظ و غضب ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ شمر ذیلجوشن حضرت علی اوسط، جو امام زین العابدین کے نام سے جانے جاتے تھے، 14 سال کے تھے اور بیمار تھے۔ خیمے میں گھس کر انہیں بھی شہید کرنا چاہا تو حمید بن مسلم نے کہا، کیا آپ بچوں کو بھی شہید کیا جائے گا؟ تو وہ رک گیا۔ عمر بن سعد کے حکم نامے سے مقدس لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، اور شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے۔ حسین ابن علی اور ان کے اعیان و انصار کاٹ دیے گئے۔ فتح کے نعرے بجے، جشن منائے گئے، اور یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ شہیدوں کے سر نیزوں پر آگے آگے چل رہے تھے، اور اونٹوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں اور حضرت زین العابدین کو باندھا گیا تھا۔ یہ قافلہ جب میدان کارزار سے گزرا تو انہوں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی بے گور و کفن لاشیں دیکھیں تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جا رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی درد و کرب سے روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی دہائی ہے، یہ دیکھیے حسین چٹیل میدان میں خون سے لتھڑے ہوئے عذاب بریدہ پڑے ہیں۔ اے رسول خدا، آپ کی دہائی ہے کہ آپ کی بیٹیاں اسیر ہیں، آپ کی اولاد کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں، اور ہوائیں ان پر خاک اڑا رہی ہیں۔ حضرت زینب کی یہ دردناک فریاد جس نے سنی رو پڑا۔ جب یزیدی لشکر کربلا سے کچھ دور چلا گیا، شہادت کے دوسرے یا تیسرے روز، تو قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے، جو دریائے فرات کے کنارے غازریہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے تنے بے سر کو ایک جگہ اور باقی شہداء کو دوسری جگہ دفن کیا۔ اہل بیت نبوت کے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، جبکہ شہداء کے سر پہلے ہی پہنچائے جا چکے تھے۔ امام عالی مقام علیہ السلام کے سر انور کو ابن سعد نے خولی کے ہاتھ ابن سیاد کے دربار بھیجا۔ جب خولی حضرت کا سر لے کر کوفہ پہنچا تو قصر عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، چنانچہ وہ سر انور کو لے کر اپنے گھر پہنچا اور ایک برتن کے نیچے ڈھانک کر رکھ دیا۔ پھر اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر کہا کہ میں تیرے لیے زمانے بھر کی عزت لایا ہوں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ خولی نے کہا حسین کا سر لے کر آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا لوگ تو سونا اور چاندی لاتے ہیں، اور تو رسول خدا کے نواسے کا سر لایا ہے؟ خدا کی قسم میں آئندہ کبھی تیرے ساتھ شاباش نہ ہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ گئی اور وہاں بیٹھی جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا تھا۔
وہ کہتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو قولی سر انور کو ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد بہت خوش تھا کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہو۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر انور ایک تشت میں رکھا اس کے سامنے تھا، اور وہ چھڑی سے آپ علیہ السلام کے ہونٹوں اور دندان مبارک پر ضرب لگاتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو اس محفل میں موجود تھے ان سے رہا نہ گیا۔ وہ کھڑے ہو گئے، غصے اور برداشت سے ان کا بدن کانپ رہا تھا۔ کہا کہ ظالم، چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے خود ان آنکھوں سے رسول اللہ کو یہ ہونٹ چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد غصے میں بپھرا ہوا بولا، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے دربار سے باہر نکلے اور اہل کوفہ کو مخاطب کر کے بولے کہ اے اہل عرب، آج کے بعد تم غلام ہو، کہ تم نے حسین ابن فاطمہ کو تو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے بعد اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ایک وقت تھا جب حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دارالخلافہ کوفہ میں مدینہ سے کوفہ آئیں، تو اس وقت کی معزز خواتین نے ان کا استقبال کیا۔ رسول اللہ کی شہزادی، ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا عکس حضرت زینب سلام اللہ علیہا کوفے میں داخل ہوئیں تو ادب و احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا۔ آپ قرآن سکھاتی اور شریعت کا درس دیتی، اور آج وہی کوفہ ہے، وہی در و دیوار ہے، وہی زینب ہے، لیکن آج زینب کے ساتھ حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر ہے۔ دارالعمارت کے ایک کونے میں لونڈیوں کے جھرمٹ میں پرانے لباس میں تشریف فرما ہے۔ ابن زیاد پوچھتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے؟ آپ خاموش رہیں۔ دوسری مرتبہ پوچھا، آپ پھر خاموش رہیں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، آپ خاموش رہیں۔ اس پر ایک لونڈی نے کہا کہ آپ زینب بنت علی ہیں۔ اس کے سامنے امام عالی مقام کا کٹا ہوا سر پڑا تھا۔ حضرت زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں شکست دی اور یزید بن معاویہ کو فتح عطا کی۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دربار ابن زیاد میں ایک خوبصورت اور تاریخی خطبہ دیا۔ زینب بول رہی تھیں، لگ رہا تھا کہ مولائے کائنات بول رہے ہیں۔ وہ خطبہ ابن زیاد کی خرافات اور تکبر کا جواب تھا۔ ابن زیاد سے اس کا جواب تو نہ بن پڑا، یوں بول پڑا کہ تمہاری طرح تمہارا باپ بھی بہت بڑا شاعر تھا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کے لیے شہادت مقرر ہو چکی تھی اور ان کا مقدر بن چکی تھی، اس لیے وہ اپنی شہادت گاہ کی طرف خود نکل آئے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اور تجھے ایک جگہ جمع کرے گا۔ اس وقت وہ تیرے خلاف اپنا معاملہ اللہ کی عدالت میں پیش کریں گے۔ اس پر ابن زیاد بھڑک اٹھا اور کچھ کارروائی کرنے کا ارادہ کیا کہ عمر بن حریث نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر کی بہتری کرے، یہ تو ایک عورت ہے، کیا آپ ایک عورت کی باتوں پر گرفت کریں گے؟ چنانچہ وہ باز رہا۔ حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین بھی پاس تھے، تو انہیں دیکھ کر کہا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ فرمایا، میں علی بن حسین ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اس لڑکے کو لے جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اوسط امام زین العابدین سے لپٹ گئیں کہ اگر اسے قتل کرنا ہے تو تمہیں مجھے بھی قتل کرنا ہوگا۔ اس پر اپنے ارادے سے باز رہ کر ابن زیاد الصلاۃ الجامعہ کی پکار کے ساتھ مسجد میں آ گیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو ابن زیاد منبر پر چڑھا اور اعلان کیا کہ حسین جماعت میں تفرقہ ڈال کر حکومت چھیننا چاہتے تھے۔
اللہ نے یزید ابن معاویہ کو فتح دی اور کذاب ابن کذاب معاذ اللہ حسین ابن علی کو شکست دی۔ اس پر عبداللہ بن عفیف الازدی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھے اور نابینا تھے، وہ کھڑے ہو گئے، غصے سے کانپنے لگے اور کہا کہ نبیوں کی اولادوں کو قتل کرتے ہو اور صدیقوں جیسی باتیں کرتے ہو، ظالم، حسین سچا، حسین کا باپ بھی سچا، تو جھوٹا، تیرا باپ بھی جھوٹا، اور جس نے تجھے امیر بنایا وہ بھی جھوٹا۔ اس پر ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں قتل کر کے سولی سے لٹکا دیا جائے۔ حق کی راہ کے یہ مسافر کس دیدہ دلیری سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ نتیجہ جاننے کے باوجود بے خوف ظالم کے سامنے حق کا نعرہ بلند کر رہے تھے، اور اہل کوفہ سہمے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں بیٹھے تھے۔ وہ امام حسین کی شہادت پہ دکھی تو تھے، لیکن ان کے اندر طاقت نہیں تھی۔ ان کے دل تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رکھنے کی بات کرتے تھے، لیکن تلواریں یزید کے ساتھ تھیں۔ ابن زیاد کے حکم سے سر انور کو نصب کر کے کوفہ کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا۔ پھر زہر بن قیس کے ہمراہ یہ قافلہ کوفہ سے دمشق دربار یزید کی جانب آس میں سفر ہوا۔